دنیا کتنی بدل گئی ہے دوستو۔ ایک زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان پر راج کرتے تھے، آج کے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ والا علاقہ، اور یورپ کے کلب یعنی کہ انگلینڈ کے اندر ہندوستانیوں کو اور کتوں کو وہاں پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی، ان کا داخلہ ممنوع تھا۔ مگر آج اسی سرزمین کا ایک فرد صادق خان لندن کا میئر ہے، تو دوسرا رشی سناک برطانیہ کا وزیر اعظم بن چکا ہے۔ تو بھیا جو اپنی زمین پر انگریزوں کے قلب میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے، وہ نہ صرف ان کے ملک میں آج بیٹھ رہے ہیں، گھسے ہوئے ہیں، بلکہ وہاں پر آج راج بھی کر رہے ہیں۔ دوستو رشی سناک کون ہے، کہاں سے ہے، اس کا تعلق کس علاقے سے ہے، وہ کیسے برطانیہ میں گیا، اس کی ایجوکیشن، اس کی ٹوٹل بایوگرافی، اس سے پہلے برطانیہ کا وزیر اعظم کون تھا، اس نے کیسے اس ریس کو جیتا اور آج بھی اس مقام پر کیسے پہنچا، اور اس کی ٹوٹل بایوگرافی۔ دوستو میں ہوں مظہر اقبال، اور آج کی اس ولاگ میں ہم یہی چیزیں ڈسکس کریں گے۔ رشی سناک ہیں تو بھارت کے، لیکن ان کے دادا ہمارے گجرانوالا کے پاکستان کے تھے، اس لیے ہم انہیں تھوڑا سا پاکستانی بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو ہم پاکستانیوں کو کون سا پورا پاکستانی سمجھتے ہیں۔ رشی سناک کے خاندان کے بارے میں پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ اس خاندان کے پاؤں میں ایک چکر تھا۔ رشی کے دادا کا نام رام داس تھا، جو 1935 میں گجرانوالا چھوڑ کر کینیا کے دارالحکومت نیروبی چلے گئے تھے۔ ان کا پورا نام رشی سناک ہے، اور ان کے والد کا نام یشویر سناک ہے، اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام اوشا سناک ہے، اور اس کے دادا کا نام رام داس تھا۔ رشی کی جو بیوی ہے ان کا نام اوکشاتا مورتی ہے، جو ایک عرب بتی انڈین شخص NR نارائن مورتی کی بیٹی ہے، جو اس کے ساتھ لندن میں اسٹیفن فورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ بعد میں یعنی یہ رشی کی کلاس فیلو تھی، اور بعد میں ان دونوں نے شادی کر لی تھی۔ رشی 12 مئی 1980 کو انگلینڈ یعنی کہ لندن میں ساؤتھ ہیمپٹن ہیمپشائر میں پیدا ہوئے تھے۔ رشی کے والد ایک ڈاکٹر اور فارماسسٹ ہے۔ رشی نے اپنی تعلیم کا آغاز لنکولن کالج سے کیا، اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی اور پھر اسٹیفن یونیورسٹی سے کیا۔ انہوں نے پالیٹکس میں بھی گریجویشن کیا ہوا تھا، دوستو یونیورسٹی جہاں سے انہیں اسکالرشپ ملتا تھا۔ رشی نے 2001 میں اور 2004 کے درمیان ایک کمپنی کے ساتھ اپنے کیریئر کا آغاز کیا ایز اے تجزیہ کار کے طور پر۔ دوستو اس کے بعد انہوں نے اس فیلڈ میں آگے قدم کو بڑھایا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور دوسری کمپنی کے ساتھ کام کیا جس کا نام تھا گولڈمین سکسیس۔ یہ کمپنی انویسٹمنٹ کرنے والی کمپنی تھی، اور یہ ٹیکنالوجی کی کمپنی تھی۔ اس کے بعد اس نے ہیج فنڈ فار مینجمنٹ چلڈرن انویسٹمنٹ کے لیے کام کیا، اور ستمبر 2006 میں اس کا پارٹنر بھی بن گئے۔ اس کے بعد 2009 میں کیلیفورنیا میں ایک فنڈ فرم تھیلیم میں کام کیا، اور کافی عرصہ اس کے ساتھ وہ کام کرتے رہے۔ پھر رشی نے 2013 سے لے کر 2015 کے درمیان ایک کمپنی کے ساتھ کام کیا جو اس کے سسر جی کی کمپنی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ان کے سیاسی کیریئر کی، پولیٹکس کیریئر کی۔ رشی نے 2015 میں سیاست کا آغاز کیا، سیاست میں قدم رکھا انگلینڈ کے اندر، ریچمونڈ یارک شائر سے کیا۔ وہاں سے انہوں نے MP کے طور پر کام کیا، اور اس طرح وہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے۔ 39 سال کی عمر میں 2019 میں جب بورس جانسن پرائم منسٹر تھے انگلینڈ کے، تب رشی انگلینڈ کے وزیر خزانہ بن گئے تھے۔ 2020 جولائی کے ماہ میں آج سے پہلے یعنی کہ پرائم منسٹر جو یہ پہلے تھے بورس جانسن، اس کے دور میں انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، یعنی کہ یہ خود رشی پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے، لیکن وہ کچھ ووٹوں سے ہار گئے تھے اور پیچھے رہ گئے تھے۔ اس وقت تو رشی انگلینڈ کے پرائم منسٹر نہ بنے، لیکن اب وہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر بن چکے ہیں۔ یہ جس پارٹی کے ممبر تھے اس پارٹی کا نام کنزرویٹو پارٹی ہے۔ جب بورس جانسن ستمبر کے مہینے میں اس وقت وزیر اعظم بنے تھے، وہ اپنے عہدے سے ہٹے تھے، اس وقت رشی نے یہ عہدہ لینے کی کوشش کی تھی دوبارہ، لیکن وہ ناکام رہے۔ اس وقت رشی کے مقابلے میں ایک شخص دوسرا بھی تھا جس کا نام تھا لرز ٹرس۔ اس وقت رشی کو دوبارہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن اس بندے نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ لرز ٹرس اس وقت انگلینڈ کا PM تو بن گیا ووٹ حاصل کر کے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خیر وہ لندن ہے، گوروں کا ملک ہے، کوئی ایشیا کا کوئی ملک نہیں ہے، کوئی بھی چور لٹیرا ڈاکو یہاں کا PM بن جائے۔ لرز ٹرس سے زیادہ عرصہ انگلینڈ میں اپنے عہدے کو برقرار نہ رکھ سکا۔ جب اس کے متعلق چھان بین کی، انفارمیشن ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، تو پتہ چلا کہ وہ مختلف کیسوں میں الجھا ہوا تھا، یعنی کہ مارکیٹ میں ہنگامہ آرائی اور مختلف اسکینڈلز وغیرہ۔ ان وجوہات کی بنا پر اس کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔
ये बंदा सिर्फ 6 माह अपने ओहदे पर फैज रहा। इसके बाद इंग्लैंड में नए वजीर आज़म के बनने के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई। अब इंग्लैंड की पार्लियामेंट में 2 अफराद खड़े हो गए पीएम बनने के लिए। एक तो ये भारतीय हिंदू ऋषि और दूसरा इंग्लैंड की एक खातून थी जिनका नाम था पेनी मोरडांट। अच्छा, इसका यानी कि इंग्लैंड का पीएम बनने के लिए इन दोनों कैंडिडेट को 100 वोट की ज़रूरत थी, यानी कि 100 वोट का इत्मीनान लेना लाजमी था पार्लियामेंट के अंदर एमपीज़ का। वोटों के लिए मुहिम शुरू हो गई, लेकिन किस्मत ने और गोरू ने दोनों ने हिंदुस्तानी का साथ दिया और जब इंतखाबात हुए तो इससे पहले ऋषि जुमा की रात यानी कि 28 अक्टूबर से पहले 150 लोगों की हिमायत हासिल कर चुके थे, यानी कि 50 वोट वो ज़्यादा ले चुके थे। इस तरह पेनी को बुरी तरह से शिकस्त हुई और इसी तरह वो इंग्लैंड का सदर बन गया, यानी कि ऋषि। पेनी ने ऋषि को इंग्लैंड का सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि पूरी पार्टी अब उसकी हिमायत करेगी और आने वाले वक्तों में इंग्लैंड की बेहतरी के लिए इकट्ठे वो काम भी करेंगे। जैसे 42 साल ऋषि इंग्लैंड के पहले गैर सफ़ेद फार्म रहनुमा बन गए, लीडर बन गए, पीएम बन गए। अगर पेनी की जगह को पाकिस्तान का कोई सियासी लीडर होता तो आज इंग्लैंड में धरने होते, प्रोटेस्ट होता और एहतजाज होता। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ लेकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लाइक दिस। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।